الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن ربكم واحد وأباكم واحد ودينكم واحد وقبلتكم واحد ونبيكم واحد أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق ست تعظیم و تکریم اکابر علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام، قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور سن رہی ہیں تو میری پردہ نشین غیرت مند مائیں، بہنیں اور بیٹی، سیت پور کی عظیم الشان شاہی مسجد کی جماعت انتہائی مبارکباد اور تحسین کے قابل ہے کہ بہت بڑے طویل عرصے سے ہر سال عشرہ محرم الحرام یکم محرم سے لے کر 10 تک یہ خوبصورت اجتماع عشرہ فاروق و حسین کے نام سے منعقد کرتے ہیں، جس میں توحید، رسالت، ختم نبوت، صحابہ کرام، اہل بیت عظام، شہداء کرام اور بالخصوص شہداء کربلا اور تمام وہ لوگ جن کے صدقے سے میرے اور آپ تک دین پہنچا، ان سب کی دینی خدمات کو یہ جماعت خراج عقیدت پیش کرتی ہے. شاید میری نگاہ میں اور میرے نزدیک پاکستان میں یہ واحد جگہ ہے جہاں اتنا بڑا اجتماع اور روزانہ اس مناسبت سے کوئی نہ کوئی عالم دور دراز سے آ کر آپ کو دینی مسائل اور حقائق اور اہل سنت کے عقائد سمجھا جاتا ہے اور بغیر کسی تفریق و مسلک کے اپنے عقیدے کی بات آپ تک پہنچاتا ہے. یہ آپ حضرات کی محبت ہے، آپ کا بلبلہ ہے، آپ کا ذوق ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا، بلکہ آنے والی نئی نسل سے درخواست کروں گا کہ اپنی بڑوں کی اس محنت کو محفوظ کرو اور اس نسب کو، اس شجرے کو، اس سلسلے کو اور اس پروگرام کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ اللہ تعالی ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول و منظور فرمائے. آمین. میرے اپنے اندازے کے مطابق تقریباً 40 سال کا عرصہ تو مجھے بھی آپ کی اس مسجد کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہو گیا ہے کہ میں یہاں مختلف موقعوں پہ آتا ہوں اور کئی سال سے محرم میں، کبھی ربیع الاول میں، کبھی کسی عنوان پہ، کبھی کسی عنوان پہ آپ حضرات آپ کے بڑے محبت کرتے تھے. اب یہ نوجوان نسل محبت کرتی ہے. آنے والے بزرگ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ہاں چلے گئے، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں، صحتوں میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اس پوری جماعت کو باہمی اتحاد، اتفاق، ضبط اور محبت کے ساتھ دین کے حوالے سے مضبوط رکھے. دنیاوی اختلاف ہوتے رہتے ہیں، سیاسی تنازع ہوتے رہتے ہیں، برادریوں کے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے ایک ہیں. اس لیے ایک ہو کر دین کے کام میں ہمیں آپس میں کوئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. میں اس پر پوری جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تھوڑا سا اس کا ایکو کم کرتے ہیں، شور نہ کریں، باقی آواز صاف ہے. جزاک اللہ. میرے ذمہ
آج جو عنوان ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور یہ ایک اہم ترین عنوان ہے۔ دین کو سمجھنے کے لیے آپ کو، مجھے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ جو باتیں میں اس حوالے سے کہنا چاہتا ہوں، یقیناً آپ نے پہلے بھی بزرگوں سے سنی ہوگی، مجھ سے بھی وہی بات سنیں گے، کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔ لیکن جب کوئی آدمی گفتگو کرتا ہے کسی انداز سے، تو سننے والے کو یوں سمجھ آتا ہے شاید یہ پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں۔ کسی کا ایک شعر ہے کہ اے سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ کوئی بات نئی بات نہیں۔ بات وہی ہے جو 15 صدیوں سے ہم چلتے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن میں اس کو اب جس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اسلام کے بنیادی عقیدے 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ یعنی آپ میرے ساتھ تقریر کرتے رہیں گے تو میں بھی بولتا رہوں گا، کیونکہ اب میں مریض ہوں، آپ ناخوانوں کے ساتھ بولتے ہیں تو چلو اب آج کچھ میرے ساتھ بھی بول رہے ہیں۔ تو اسلام کے بنیادی عقیدے کتنے ہیں؟ زور سے بولیں۔ 3۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ باقی جتنے عقیدے ہم بیان کرتے ہیں وہ سارے کے سارے ان 3 عقیدوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان سے جدا نہیں۔ مثلا ہم ایمان مفصل میں عقیدے پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر پر ایمان لائے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لائے، حشر پر ایمان لائے۔ اب یہ جتنی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، یہ ان 3 عقیدوں میں سے کوئی ایک بات ہے۔ اللہ پر ایمان لانا یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا یہ توحید کا حصہ بھی ہے، رسالت کا بھی ہے، کہ فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں نے بتایا ہے، تو رسول کی زبان سے فرشتوں کو مانا اور اللہ کی مقرب مخلوق مانا۔ رسولوں پر ایمان لانا یہ عقیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ عقیدہ رسالت کا حصہ ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے یہ عقیدہ توحید کا حصہ ہے۔ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، اور پھر موت اور قبر اور حشر اور پھر میزان اور پل صراط اور جنت اور جہنم یہ آخرت کے عقیدے کا حصہ ہے۔ تو جو بنیادی عقیدے 3 ہیں، توحید، رسالت، قیامت، ہمارے سارے عقیدے ان کے ارد گرد گھومتے ہیں، ان سے ہٹ کر کوئی عقیدہ نہیں۔ تو بنیادی عقیدے کتنے ہوئے مسلمانوں کے؟ میں مسلمانوں کا لفظ کہہ رہا ہوں، یہ بات یاد رکھیں، جس میں ہم اہل سنت کے تمام طبقات ہیں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث۔ میں اس اختلاف کا حامی نہیں ہوں کہ میں آپ کو آپس میں لڑواؤں۔ تو اہل سنت کے بنیادی عقیدے توحید، رسالت اور قیامت ہیں۔ بعض کے ہاں 2 عقیدے اور بھی ہیں۔ ایک عقیدے کو وہ کہتے ہیں امامت، اور ایک کو کہتے ہیں عدالت۔ ان کے ہاں وہ 2 عقیدے در حقیقت 2 اہم عقیدوں کے انکار کا نام ہے۔ امامت سے نبوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو نبی کی صفات ہے وہ امام میں مانی جائیں، اس لیے وہ عقیدہ امامت ہے تاکہ نبوت ختم ہو جائے، ختم نبوت کا انکار ہو۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ عقیدہ نہیں، نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہے، امامت عقیدہ نہیں۔ اس لیے کہ نبوت اور رسالت آسمانی منصب ہے۔ رسول آسمان سے اللہ بناتے زمین والے ہیں، آسمان سے انتخاب رب کرتا ہے۔ امامت آسمانی منصب نہیں، میں اپنی مسجد کا امام اب خود چنتا ہوں۔ آپ نے کسی کو حدیث کا امام کہا ہے، کسی کو فقہ کا امام کہا ہے، کسی کو علم کا امام کہا ہے،
کسی کو فلسفے کا امام کہا ہے، کسی کو شریعت کے کسی حکم کا امام کہا ہے۔ تو یہ زمینی عہدہ تو ہے، عالم ہونا، مفتی ہونا، مبلغ ہونا، امام ہونا، محدث ہونا، فقیہ ہونا، مجتہد ہونا، یہ زمینی عہدے ہیں۔ آسمانی منصب نبوت ہے، امامت نہیں ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اہل سنت کو سمجھانا چاہتا ہوں، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ دوسرا عقیدہ ان کے ہاں ہے عدالت۔ عدالت کا معنی عدل، انصاف۔ حالانکہ جو عدالت اہل سنت سمجھتے ہیں کہ عمر جیسا عادل کوئی نہیں، علی کو پیغمبر نے امت کا سب سے بڑا چیف جسٹس، قاضی اور عادل کہا ہے، لیکن ان کے ہاں عدالت کا معنی صحابہ کی عظمت کا انکار، کہ ہمارے ہاں صحابہ کلہم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں، اور ان کا عقیدے میں یہ ہے کہ صحابہ کی عدالت کا انکار کرو کہ فلاں گیا تو اس کو حق نہیں ملا، عدالت کے خلاف تھا، فلاں کا حق تھا کہ اس کو منصب ملے، اس کو منصب نہیں ملا، یہ عدالت کے خلاف تھا، فلاں فلاں کے مقابلے میں یوں آیا، یہ اخلاق اور عدالت کے خلاف تھا۔ اس لیے انہوں نے ایک عقیدہ تجویز کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے، ان میں مدارج تو ہیں کہ کوئی سابقون ہیں، کوئی اولون ہیں، کوئی مہاجرین ہیں، کوئی انصار ہیں، کوئی پہلے ہیں، کوئی بعد میں ہیں، لیکن جب کلمہ پڑھا تو کفر کے گناہ ختم ہو گئے۔ جب نبی کا دیدار دیکھ کیا اور کلمہ پڑھ کر رضی اللہ عنہم و رضوان کا خطاب پا کے اس ایمان پر دنیا سے گیا تو اس کی دنیا کی سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرمایا۔ تو میں پہلے عقیدے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، میں کہیں ادھر ادھر نہ پھسل جاؤں اپنی تقریر میں۔ تو سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ توحید۔ سارے بولو کیا نام ہے؟ جو توحید سمجھنا چاہتے ہیں وہ بولیں، بوڑھے خاص طور پر، کیونکہ ہماری ٹانگیں اب قبروں میں ہیں تو کم از کم توحید پکی ہوگی تو موت کے بعد من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی موت لا الہ الا اللہ پر آئی اللہ اسے ضرور جنت میں داخل کرے۔ اور ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ایمان کامل پر موت نصیب کرے، آمین کہتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ توجہ میری طرف۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدے کا لفظ عقد سے ہے۔ کس سے ہے؟ زور سے بولو۔ اب عقد کس کو کہتے ہیں؟ پھر ایک اور عجیب بات آتی ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو جوڑنا۔ نکاح ہوتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب کیا مطلب؟ بچی کہیں کی ہے، بچہ کہیں کا ہے، ان کو دو کو جوڑ رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقد۔ عربی میں عقد گرہ لگانے کو بھی کہتے ہیں۔ ساری سرح کی ادن ڈانڈ بدھان، یہ کسی چیز کو یوں کر کے باندھ دیا، یہ عقد۔ اس کو عربی میں عقدہ کہتے ہیں۔ گرے لگا دینا، کسی چیز کو مضبوطی سے باندھ لینا۔ عقیدے کو عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو اپنے پاس ایسے مضبوطی سے باندھ لیں کہ تمہاری جان جاتی ہے تو جائے، مال جاتا ہے تو جائے، گھر بار جاتا ہے تو جائے۔ اس لیے حضور نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم لا تشرک باللہ ان قتلت او حرکت او سلبت۔ جب تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر اتنا پکا ہو جا کہ ان قتلت تجھے قتل کر دیا جائے، او حرکت آگ میں جلا دیا جائے، او سلبت پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، پھانسی پہ چڑھنا قبول کرنا، آگ میں جانا قبول کرنا، موت کو قبول کرنا، قتل ہونا قبول کرنا، لیکن عقیدہ چھوڑنا قبول نہ کرنا۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ، اور اسی سے ہے عقدہ۔ ہمارے ہاں ایک لفظ بڑا مشہور ہے، پرانے لوگوں نے زیادہ سنا ہوگا، نئی تہذیب کے آج کل کیونکہ انگریزی کے الفاظ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو میں خود پرانی تہذیب کا آدمی ہوں تو مجھے خود انگریزی نہیں آتی۔ ایک لفظ ہوتا ہے کہ فلاں عالم بڑا عقدہ کشا ہے، یعنی وہ بات جو ہمارے ذہن میں بدی ہوئی ہے اس کو اگر کوئی کھول سکتا ہے تو اس کی محفل میں جا کے بیٹھو، جو تمہارے
دین میں مشکل ہے وہ حل کر دے گا. اور اسی کو عقدہ کشا بھی کہا جاتا ہے. اور سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ کسی پہ کوئی مشکل آ جائے, آپ نے کسی عالم سے جا کر کہا حضرت بڑا ایک مشکل پیش آئی ہے, مسئلہ بتائیں. میں نے مسئلہ حل کر دیا تو آپ کہیں گے جی آپ نے میری مشکل حل کر دی. اس کے لیے فارسی کا لفظ ہوتا ہے مشکل کشا. پریشان نہ ہونا, نہ میں آپ کو کوئی مشرک بنانا چاہتا ہوں, چیز سمجھا رہا ہوں. تو یہ کہ کوئی بھی کسی کی مشکل کو حل کر دے, سمجھا دے, تو فارسی میں اسے مفتا کشا بھی کہتے ہیں, مشکل کشا بھی کہتے ہیں. حقیقی کائنات میں ایک ہی ذات ہے جس کو اللہ کہتے ہیں. مخلوق میں اللہ اس صفت کو بندوں کے مزاج کے مطابق رکھ دیتے ہیں. کسی کا کسی سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے, شفا رب دیتا ہے. ڈاکٹر سے دوائی لی ہے, گولی کھائی ہے جی, اے ڈاکٹر بہت قابل ہے جی, بس اتنا عرصہ اتنا چکر لگا رہا تھا, اس کے پاس گیا تو ٹھیک ہو گیا. اب یہ ڈاکٹر شفا نہیں دے رہا, شفا اس نے رکھی ہے, سبب اس کو بنایا ہے. حقیقی مشکل کشا اللہ کی ذات ہے, عقدہ کشا اللہ کی ذات ہے, مسائل کو حل کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اسباب کی دنیا میں آپ کا استاد بھی ہو سکتا ہے, آپ کا پیر بھی ہو سکتا ہے, آپ کا شیخ بھی ہو سکتا ہے, آپ کا کوئی مشرف کرنے والا کوئی مقتدا اور رہنما بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے مسئلے کو حل کر دے. اب ذرا توجہ فرمائیں. تو یہ بنیادی عقیدے تین ہیں ہمارے ہاں. پرانے زمانے میں یہ بوڑھے بابے شہروں میں سودا لینے جاتے تھے تو گھر کی عورتیں چیزیں لکھواتی بتاتی تھا. لکھنے کا رواج نہیں تھا, موبائل تھے نہیں, اردو میں بھی نہیں لکھتے تھے. تو ایک لفظ کہا جاتا تھا, یہ بات سر کہتے ہیں کانٹ باندھ گئے, یا وہ کہتے تھے گرے باندھ گئے. تو پھر ہمارے بابے نا اپنی چادر کو یوں گاٹھ لگاتے تھے, گرے باندھ گئے. اب سودا لیتے لیتے او اچھا ہمیں گزار ایک میاں کیا ہوا, اس کو دیکھ کے بیوی کی بات یاد آئی کہ اس نے کہا تھا یہ ہے گرے لگا. اسی سے عقیدے کا لفظ نکلتا. اب اسلام کا پہلا اور بنیادی عقیدہ عقیدہ توحید ہے. سارے بولو کیا ہے, اونچی آواز سے کہیے کیا ہے. توحید کا معنی کیا ہے, توجہ میری طرف. توحید کا معنی ہے اللہ کو ایک ماننا. سارے بولو اللہ کو ایک ماننا. لیکن بڑی عجیب بات ہے, الحمد سے بناس تک سارا قرآن پڑھو, پورے قرآن میں لفظ توحید کہیں نہیں. پورے قرآن مجید میں توحید کا لفظ کہیں نہیں. میں حافظ نہیں ہوں, یہاں جتنے حافظ بیٹھے ہیں, اگر کسی کو قرآن میں کسی جگہ لفظ توحید ملتا ہے تو وہ مجھے بتا دیں. اگلی بات, میں نے حدیث کی کتابیں پڑھی ہیں اور ساری پڑھی ہیں, اور عام آدمی سے بھی نہیں پڑھی. مفتی محمود سے پڑھی ہے, علامہ کشمیری سے پڑھی ہے, مولانا سلیم اللہ خان صاحب سے پڑھی ہے, مفتی عبداللہ ملتانی سے پڑھی ہے, دارالعلوم دیوبند کے محترم قاری محمد طیب سے میں نے پڑھی ہے. حدیث کی سند کے اعتبار سے میرے پاس ایک ایسے بزرگ کی سند بھی ہے کہ 18 واسطوں سے حضور تک پہنچتی ہے, لیکن حدیث میں بھی کسی جگہ پر لفظ توحید نہیں. تو توحید ہے کیا کہ نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث میں, اور بنیادی عقیدہ بھی توحید ہے. کوئی پریشان تو نہیں ہو رہا؟ اگر پریشان لوگ اٹھے میں نے جو سارے اکر کو باہر کا لے, مولوی قرآن کو نہیں بیٹھے دے, حدیث کو نہیں بیٹھے دا بیٹھے. بات تو سمجھے. اب یہ ہے کیا چیز کہ قرآن میں بھی اس کا نام نہیں, حدیث میں بھی نہیں. ایک مرتبہ میں نے ایک جگہ توحید پر گفتگو کی, اور جب میں نے یہ کہا تو اس نے کہا جی حدیث میں ہے ان توحید راس الطاعات. یہ ہمارے سارے مولوی خطبہ دیتے ہیں جمعہ کا, اور وہ چھوٹی سی نماز حنفی ہے اس کو کھول کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ مولانا خیر محمد جہلندری کی
نماز حنفی کی عبارت تو ہے، نبی کی حدیث نہیں۔ انہوں نے عربی میں لکھا ہے کہ توحید تمام اطاعتوں کی بنیاد ہے، کہ عقیدہ توحید درست ہے تو ہر عبادت قبول ہے، اگر توحید درست نہیں تو کوئی عبادت بھی قبول نہیں۔ لیکن یہ لفظ نہیں ہے۔ پھر اگلی بات کہتا ہوں، آدم سے عیسیٰ تک اور حضور تک سب نبیوں کی آمد کا مقصد توحید بیان کرنا ہے۔ کیا بیان کرنا ہے؟ سارے بولو۔ آدم علیہ السلام توحید بیان کر رہے ہیں، نوح طوفان میں توحید بیان کر رہے ہیں، ابراہیم بات کے چیخے میں توحید بیان کر رہے ہیں، حضرت یوسف جناب کنویں میں ہیں، تخت سلطنت میں ہیں، جیل میں ہیں، توحید بیان کر رہے ہیں، حضرت سیدنا اسماعیل چھری کے نیچے توحید بیان کر رہے ہیں۔ سب نبی کس لیے آئے؟ سارے بولو۔ 3 سال حضور نے شیب ابی طالب کی گھاٹی کی قید کاٹی، اور اس میں حضور کی بیٹی بھی ساتھ تھی، اور ماں خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ تھی، اور حضور کے چچا جناب ابو طالب بھی ان کے ساتھ تھے اس قید میں۔ اور کیفیت یہ تھی کہ بھوک پیاس کی شدت اتنی بڑھ گئی تھی کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، باہر سے اندر کچھ نہیں آتا تھا۔ حتیٰ کہ جو صحابہ حضور کے ساتھ اس قید میں تھے، وہ کہتے ہیں ہم اپنے جوتوں کے چمڑے منہ میں لے کر چباتے، اس سے جو لعاب بنتا اس کو چوستے، اس پہ گزارا کرتے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ ہوا چلتی باہر سے پتے اندر ڈالتی، ہم ان پتوں کو جھولی میں اکٹھا کرتے، حضور ان پتوں کو چن کے آکے جناب یوں ٹیک لگا کر پتھر کے ساتھ بیٹھ جاتے، اور اپنی بیٹیوں کو کہتے آ میری بیٹی فاطمہ، آ زینب، آ رقیہ، ام کلثوم، آ فاطمہ، محمد کے ہاتھ سے سوکھے پتے کھا کر گزارا کر لو، انما العسر یسرا، آج مشکل وقت ہے، کل اللہ آسانی پیدا کرے۔ تو یہ سارے صدمے کس لیے؟ بولو یار اونچی آواز سے۔ آج اللہ کی توحید اتنی بیان کرو کہ انشاءاللہ یقین ہو جائے کہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہے اور ہماری موت بھی انشاءاللہ توحید پر آئے گی۔ تمام صحابہ کی محنت توحید ہے۔ ہر صاحب بلال کے سینے پہ پتھر ہے، گردن میں رسی ہیں، مکے کے بازاروں میں گھسیٹا اور پیٹا جا رہا ہے، کس لیے؟ زنیرہ کی آنکھیں نکل رہی ہیں، کس لیے؟ ابو فقیہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، کس لیے؟ جناب والا صحابہ پہ مصائب مشکلات آئے ہیں، کس لیے؟ وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، کس لیے؟ بدر میں لڑ رہے ہیں، کس لیے؟ احد میں 70 کے جنازے اٹھے ہیں، کس لیے؟ حنین و تبوک کے واقعات پیش آئے تو کس لیے؟ سارے بولو۔ صحابہ کی محنت توحید، اہل بیت کی محنت توحید، انبیاء کی محنت توحید، اولیاء اللہ کی محنت توحید۔ کوئی ولی نہیں بنتا جب تک خدا کی توحید کا قائل ہے۔ تو سب نے محنت کی توحید کے لیے، اور توحید کا نام قرآن بھی نہیں۔ تو یہ ہے کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی تو آپ نے سمجھی نہیں، میں تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو توحید سمجھیں۔ اگلی بات سمجھیں، اللہ خالق ہے، کہہ دو کیا ہے؟ مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، روزی رساں ہے، سب کا داتا ہے، سب کو دیتا ہے۔ بولو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سارے بولو۔ آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ توحید ہے، تو میں کہتا ہوں یہ توحید نہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پالک ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، روزی رساں ہے، داتا ہے، اس کا نام توحید نہیں۔ یہ تو ابو جہل کا عقیدہ ہے۔ بہت پریشان ہو گئے ہو، توحید سمجھنا کوئی سکھی ہے؟ یہ تو ابو جہل ابو لہب کے عقیدے ہیں، وہ بھی کہتے تھے اللہ خالق ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ مالک ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ رازق ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ مشکل کشا ہے، وہ بھی کہتے تھے اللہ حاجت روا ہے، اور میں اور آپ بھی کہتے
ہیں تو پھر ہم مسلمان وہ کافر کیوں؟ اب میں تھوڑا سا اور آگے سمجھانا چاہتا ہوں۔ توحید ماننے کا نام نہیں ہے کہ اللہ کو مان لو، یہ توحید ہے، ماننے کا نام نہیں ہے۔ اللہ کو خالق ماننا، مالک ماننا، رازق ماننا، یہ ماننا یہ توحید نہیں ہے۔ اقرار کرنا کہ اللہ خالق ہے یہ توحید نہیں ہے۔ قبول کرنا کہ اللہ مالک ہے یہ توحید نہیں ہے۔ اب تھوڑا سا اور آگے چلیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، قرآن سے پوری توجہ کرو تو شاید سمجھ آئے گا۔ ماننا توحید نہیں، نہ ماننا توحید ہے۔ توجہ کرو، کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ ماننا توحید ہے۔ کیا مطلب؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ کا کیا معنی ہے؟ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، مسجود کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، خالق کوئی نہیں، رازق کوئی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ اللہ کو ماننا توحید نہیں، وہ جو پہلا انکار ہے نا کہ کوئی نہیں، سب کی نفی کر کے پھر رب کو ماننا، اس کو توحید کہتے ہیں۔ اللہ کو خالق کہنا توحید نہیں، کوئی خالق نہیں، صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ مالک کہنا توحید نہیں، کوئی مالک نہیں، صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ کوئی رازق نہیں، صرف اللہ ہے، یہ توحید ہے۔ پہلے سب کا انکار کرو، پھر رب کا اقرار کرو، پہلے سب کی نفی کرو، پھر رب کا اثبات کرو، پہلے سب کا جناب انکار کر کے تردید کرو، پھر رب کی تصدیق کرو، اس کو توحید کہتے ہیں۔ رب کو ابو جہل بھی مانتا تھا، ابو بکر بھی مانتا تھا، فرق اتنا ہے کہ ابو جہل کہتا تھا اللہ خالق ہے، لیکن اس نے اس کو بھی اختیار دے رکھا ہے۔ ابو بکر کہتا تھا کوئی خالق نہیں، صرف اللہ۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور سمجھاتا ہوں۔ ابو جہل نے رب کو مانا دماغ سے، ایک سارے کام کیسے کرے، اس کے بس میں نہیں۔ ایک آدمی کتنے کام کر سکتا ہے؟ آپ میں سے ایک آدمی کا یہ سارا 10 دن کا جلسہ میں اکیلا کروں گا، ناممکن ہے۔ آج کھانا یہ پکا دیں، کل یہ پکا دیں، پرسوں وہ پکا دیں، آج کا لنگر اس کی طرف سے لوگوں کے لیے، کل کا اس کی طرف سے، پرسوں کا اس کی طرف سے، فلاں عالمہ کسی کی خواہش تھی کہ ان کو بلوا لو جی، عثمانی صاحب کو بلوا لو جی، مثال کے طور پر حنان صاحب کو بلوا لو جی، فلانے عالم کامران صاحب کو بلوا لو، مولانا عبداللہ کو بلوا لو، ہر ایک اپنے اپنے چیز پتہ ہے، اس کا خرچہ میں دوں گا، اس کا۔ اتنے بندے ملتے ہیں تو کرتے ہیں، اکیلا کیسے کریں؟ یہ ابو جہل کا ذہن ہے۔ ابو بکر کا ذہن تھا وہ سب کچھ کرتا ہے۔ اب یہ ذہن صدیق کا اپنا نہیں۔ اب سمجھو، توحید کو، رب کو ابو جہل نے بھی مانا، ابو بکر نے بھی مانا۔ ابو جہل نے دماغ سے مانا، ابو بکر نے محمد کی زبان سے۔ اب توحید نام ہے نبی کی زبان سے رب کو مانو، کہ پہلے نبی کو مانو، پھر یہ جیسے اس کا کہے ویسے اس کو مانو، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ ابو لہب نے بھی اللہ کو مانا ہے، عمر نے بھی مانا ہے۔ ابو لہب نے اپنے مزاج اور دماغ سے مانا ہے، عمر نے رسول اللہ کی زبان سے مانا ہے۔ تو توحید نام ہے کہ سب کا انکار کر کے پھر رب کا اقرار کرنا۔ پہلے سب کی نفی کرو۔ آپ کے ہاں ریلوے لائن نہیں ہے، آپ کبھی میرے ہاں تشریف لائیں خانپور،
تو ہم بالکل ریلوے لائن کے کنارے پر رہتے ہیں. یہ بھائی عظیم اللہ اور کئی دوست یہاں ادھر بیٹھا تھا جو نعرے لگا رہا تھا, کیا نام تھا اس کا, اکبر صاحب. یہ سب حضرات آئے ہوئے ہیں اور آپ میں سے کئی دوست عبداللہ بن مسعود کے سالانہ اجتماع پہ آتے ہیں. تو جو میرے مدرسے آتے ہیں ان کو پتہ ہے اسٹیشن کے ساتھ ہم رہتے ہیں, تو اسٹیشن کے نا سامنے ہماری مدرسے کے سامنے سگنل لگے ہوئے ہیں. کیا لگے ہوئے ہیں؟ یہ سگنل پہ اب تو آج کل آ گئے وہ کیا کہتے ہیں, لائٹوں والے بتیاں جلتی ہیں. پہلے ہوتے تھے وہ ڈنڈے والے, نیچے ہوتا اوپر ہو جاتا. وہ سگنل نیچے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں, ڈاؤن, اور اوپر ہو تو آپ. اب میری بات کو سمجھیں, جب سگنل اوپر کھڑا ہو جو تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ گاڑی باہر رکی رہے, اور جب نیچے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے آ جائے. ہم جب نماز پڑھتے ہیں, میری طرف دیکھنا, نماز اللہ کی توحید اور عبادت کے کمال کا نام ہے. اللہ اکبر, تو سب سے اکبر ہے. اکبر ہے, ہم اصغر ہیں, وہ اعلیٰ ہے, ہم ادنا ہیں, وہ زبردست ہے, ہم زیر دست ہیں, وہ بااختیار ہے, ہم بے اختیار ہیں. سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ اکبر. یہ ہاتھ اس لیے اوپر کیے جا رہے ہیں, اللہ دیکھ ہمارے ہاتھ خالی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں. یہ بھی کہیں پکڑے نا فوج والے, پولیس والے, ہینڈز اپ. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ انگریزی بولنے والے تو بتا دو کیا مطلب ہے. بھئی اپنے ہاتھ ہتھیار ڈال کے, ہاتھ اوپر کر کے ہمارا اختیار مانو. مسجد کے باہر ہم چودھری بھی تھے, مولوی بھی تھے, ریس بھی تھے, رانا بھی تھے, ملک بھی تھے, خان بھی تھے, سید بھی تھے, بادشاہ بھی تھے, امیر بھی تھے, وزیر بھی تھے, مشیر بھی تھے, گورنر بھی تھے, صدر بھی تھے, وزیر اعظم بھی تھے. لیکن جب یہاں آئے اللہ اکبر, اللہ سارے ہتھیار ڈال کے ہاتھ خالی کر کے تجھے کہتے ہیں تو سب کچھ ہے, ہم کچھ. یہ کرتے ہو. اب جب آپ نے ہاتھ باندھے تو اس کی تعریف شروع کر دی. سبحان کا, تو پاک ہے, وبحمدہ کا, تعریف تیری, وتبارک اسمک کا, برکت والا نام تیرا, وتعال جدک کا, بزرگ تجھ کو فیل دے دیا ہے, تیرے خلاف کوئی تیرے علاوہ کوئی معبود اور مشکل کشادی. پھر تعریفیں تیری, رب العالمین تو, رحمان تو, رحیم تو, قیامت کے دن کا مالک تو, عبادت تیری, مدد تجھ سے مانگتے ہیں, ہدایت تجھ سے مانگتے ہیں, تو ایک ہے, تو صمد بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد, ماں باپ اولاد سے پاک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں. سبحان ربی العظیم, اللہ کی تعریف. سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ کی تعریف. التحیات للہ, اللہ کی تعریف. جب یہ تعریف مکمل ہو رہی ہے تو ہم آخر میں کہتے ہیں, میری طرف دیکھ, ہاتھ یہاں رکھے ہوئے, اشہد اللہ الہ الا اللہ. میری انگلی پر غور کرنا, توحید سمجھا رہا ہوں. اشہد اللہ الہ, اتنے دیر تک یہ انگلی اوپر رہتا ہے, الا اللہ پہ کیا ہو گیا؟ اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو تیری الوہیت کا پلیٹ فارم ہے, تیری ربوبیت کا پلیٹ فارم ہے, تیری حاکمیت کا پلیٹ فارم ہے, تیری مالکیت کا پلیٹ فارم ہے, کہ تو عبادت کے لائق ہے, تو معبود ہے, تو خالق ہے, تو مالک ہے, تو مشکل کشا ہے. لا الہ, اس پلیٹ فارم پر کوئی اشہد اللہ الہ, گواہی دیتا ہوں یہاں کوئی الہ نہیں بن کے آ سکتا. نہ یہ نبی کی جگہ ہے, نہ علی کی جگہ ہے, نہ ولی کی جگہ ہے, نہ شہید کی جگہ ہے, نہ غوث کی جگہ ہے, نہ کتب کی جگہ ہے, نہ ابدال کی جگہ ہے, نہ کسی وزیر کی جگہ ہے, نہ کسی مشیر کی جگہ ہے, نہ کسی حاکم اور گورنر کی جگہ ہے. سب کا انکار کر کے اب سگنل ڈاؤن ہو رہا ہے کہ الا اللہ, اس حاکمیت اور ربوبیت کے پلیٹ فارم پر ایک اللہ ہی آ سکتا ہے, اور کوئی. وہ کون ہے؟ سارے کہو, اور اونچی آواز سے کہو. یہ ہے وہ توحید کہ ہم نماز میں اقرار کرتے ہیں کہ تو ایک ہی اس قابل ہے, اللہ الہ الا اللہ. اب ذرا توجہ کرنا میری طرف.
یہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام کے جو بنیادی رکان ہیں ان میں سب سے پہلا رکن ہے کلمہ توحید۔ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ، کلمہ، دوسری چیز نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا روزہ، 5واں حج۔ میں ان کو چھوڑتا ہوں، پہلی چیز کلمہ ہے۔ اب لا الہ الا اللہ اس کا معنی کرو کہ نہیں ہے کوئی، سارے بولو اونچی بات سے، کون نہیں کوئی، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے معنی کیا معبود کوئی نہیں، انہوں نے کہا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ الہ کا معنی معبود، یہ عربی کا لفظ ہے، معبود کا انہوں نے ترجمہ کیا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تو عبادت خود عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ توجہ کرو میری طرف، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، سمجھ آ گیا، لیکن معبود عربی کا لفظ ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عبادت خود عربی کا لفظ ہے، پھر اس کا کیا معنی ہے؟ تو میں اللہ کی وحدانیت اور توحید کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، توجہ کریں۔ عبادت کا لفظ عبد سے ہے، کس سے ہے؟ عبد عربی میں کہتے ہیں غلام کو، کس کو؟ غلام کون ہوتا ہے؟ جس کو قیمتاً خریدا جائے، وہ اپنی جان کا بھی مالک نہیں، اپنے مال کا بھی مالک نہیں، اپنی ملک کا بھی مالک نہیں، وہ اپنے آپ کو مالک کے حوالے کرتا ہے۔ تو اب معنی بنے گا کہ اللہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں کہ میری جان کا کوئی مالک ہو، میں کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، پھرنے میں، سونے میں، جاگنے میں، زندگی میں، موت میں، کاروبار کرنے میں، معاملات میں، تجارت میں، لین دین میں میری مرضی نہیں چلتی، میرا مالک تو ہے، میں تیرا عبد ہوں، میں تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا۔ اس کو کہتے ہیں عبادت کرنے والا، اور اس کو جس کی مرضی پہ کیا جائے اسے کہتے ہیں معبود۔ تو اب معنی بنے گا کہ کائنات میں، اس پوری کائنات کا مالک، کہ ہم بھی جس کے بندے، آسمان بھی اس کا غلام، زمین بھی اس کا غلام، عرش کرسی لوح قلم بھی اس کی مخلوق، وہ ایک ہی ہے جس کو اللہ کہتا ہے۔ ہم سب اس کے عبد ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے عبد۔ تو اب ہم عبد کس کے ہیں؟ سارے بولو اللہ۔ جو آدمی ہمارے یہاں کہتے ہیں اسے میں تو تمہارا نوکر بہنا تھا، غلام، عبد تھا، یہ صرف اس کا حق ہے، کسی کا نہیں۔ یہ اسی کو زیب دیتا ہے، کسی کو نہیں زیب دیتا۔ اللہ الہ معبود ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اب عبادت کی 3 قسمیں، توجہ کرو، پوری توجہ کے ساتھ۔ جسم سے عبادت کرنا، نماز پڑھتے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے۔ مال سے عبادت کرنا، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ دونوں سے عبادت کرنا، جیسے حج کرتے ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت، مالی عبادت، جانی عبادت للہ، التحیات للہ، یہ ساری عبادتوں کا حقدار کون ہے؟ اللہ۔ سارے بولو اللہ، اونچی آواز سے کہو اللہ۔ حدیث میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے سوا جس نے کسی کی قسم اٹھائی مشرک ہو گیا۔ یہ زبانی عبادت ہے۔ قسم کس سے اٹھاتے ہو؟ زور سے بولو۔ تو رب کے سوا کسی کی قسم اٹھے، میں کو پیر دی قسم،
بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں کوئی سر دی قسم. بعض لوگ چرپائی پہ بیٹھے ہوتے ہیں سر اس طرح کی میں کو مران منچے دی قسم. یہ شرک کا شرک ہے. ایک بابا تھا ہمارے ہاں بھی، آپ کے ہاں بھی دیہاتوں میں حکے کی عادت ہوتی ہے، تو اس سے ہم نے کوئی بات پوچھی تو کہتا ہے میرے ہاتھ سے جو حکا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا، یعنی حکے دی قسم. فرمایا زبان سے رب کے سوا کسی کی قسم اٹھائی تو توحید ختم ہو جائے گی. آگے فرمایا من نظر لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے سوا کسی کے لیے مال خرچ کیا تو مشرک ہو جائے گا. سبیل کیوں لگائی ہے؟ مثال کے طور پر پانی ہے نا، مال خرچ ہو رہا ہے، حسین کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اس کی رضا مقصود ہے، ثواب حضرت حسین کے لیے، اس کی رضا مقصود ہے، ثواب ابا اماں کو ہے، اس کی رضا مقصود ہے، ثواب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو ہے. اگر یہ ہو کہ نظر اس کے لیے ہے، نیاز اس کے لیے ہے، منت اس کے لیے ہے، یہ تینوں لفظوں کا ایک ہی معنی ہے. ہماری زبانوں میں الفاظ مختلف ہیں، اس لیے جاہلوں نے تمہیں یاد کروایا نظر اللہ نیاز حسین، حالانکہ نظر کا معنی بھی وہی ہے، نیاز کا معنی. اور یہ دونوں چیزیں کس کا حق ہے؟ سارے بولو اونچی آواز سے. تو میں عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا یہ مالی عبادت یہ بھی اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہے. اس لیے جتنی مالی عبادتیں آپ اور ہم کرتے ہیں، آپ عشر دیتے ہیں تو کس کا حق ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہیں تو کس کا حق ہے؟ قربانی کرتے ہیں تو کس کا حق ہے؟ زور سے بولو. ایصال ثواب جو کرتے ہیں تو عبادت رب کی کرتے ہیں، ثواب ان کو دیتے ہیں کہ ان کے لیے ثواب ان کو ملے، اجر ان کو ملے. تیسری چیز فرمایا من سجد لغیر اللہ فقد اشرک، اللہ کے سوا کسی کے آگے کسی نے سجدہ کیا تو وہ مشرک ہے. اب یہ سجدہ جسمانی عبادت ہے، سر جھکانا بغیر کسی تفریق کے. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے علماء سب کے ہاں مشترکہ متفق عقیدہ ہے کہ کسی بھی ولی بزرگ کی قبر پہ عبادت کی نیت سے سر جھکانا کفر ہے، حرام ہے. عبادت کے علاوہ احترام کی نیت سے عاجزی کے اظہار کے لیے کرنا گناہ کبیرہ ہے. یہ صرف رب کا، یہ سب علماء کے ہاں بغیر کسی تفریق کے، دیوبندیوں کے ہاں بھی، بریلویوں کے ہاں بھی، اہل حدیث کے ہاں. تو یہ رب کا حق ہے، عبادت اس کا حق. اسی طریقے سے شرک کی بھی 3 قسمیں ہیں. اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. کیا مطلب؟ کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. قرآن کہتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، رب کے سوا کوئی اور الہ ایسے ہوتا جیسے وہ ہے تو زمین اور آسمان کا نظام ختم ہو جاتا. ایک کہتا اب تک یہ زمین رہی ہے، اوپر آسمان رہا ہے، اب میں زمین کو اوپر لے جاتا ہوں، آسمان کو نیچے لے آتا ہوں، خدا سے کرتے. ایک کہتا اب تک ادھر سے سورج نکلا ہے، ادھر غروب ہوا ہے، دوسرا کہتا نہیں آج میں ادھر سے نکالوں گا، ادھر غروب کروں گا، تو خدا اللہ کرتے، نظام ختم ہو جاتا. اس کائنات کے وجود کی بقا علامت ہے کہ اللہ ایک ہے. کہہ دو اللہ ایک ہے. اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. کہہ دو اس کی صفات میں بھی، بولو بولو بولو، اس کی صفات میں بھی. اب یہ تھوڑا سا میرے خیال تقریر لمبی نہ ہو جائے تو ایک بات سمجھنے کی ہے تھوڑی سی. صفات میں شریک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ جو صفت جیسی رب کی ہے ویسی کسی کی نہیں. مثال کے طور پر اللہ سمیع سنتا ہے. کیا ہے؟ سارے بولو.
بصیر دیکھتا ہے، علیم جانتا ہے، خبیر خبردار ہے، خبر رکھتا ہے، حی زندہ ہے۔ تو آپ میری تقریر سن رہے ہیں؟ سن رہے ہو؟ وہ بھی سنتا ہے، تم بھی سنتے ہو۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، وہ بھی دیکھتا ہے، وہ بھی دیکھتا ہے۔ میں جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ان کی آپ کو خبر ہو رہی ہے؟ مجھے پہلے پتا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں تو میں بھی خبر رکھتا ہوں، وہ بھی رکھتا ہے۔ باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ پریشان نہ ہونا، میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس بھی علم ہے، آپ کو بھی علم آ گیا ہے، میں بھی زندہ ہوں، آپ بھی زندہ بیٹھے ہیں، تو پھر کیا ہم رب کے شریک ہو گئے؟ اب سمجھو، اللہ اپنی ہر صفت میں مخلوق سے بالکل ممتاز اور بے نیاز، اس میں کئی امتیازات ہیں، شاید سارے بیان کروں تو 2 گھنٹے گزر جائیں، میں 1-2 فرق بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی ہر صفت ذاتی ہے، کہہ دو ہر صفت اس کو کسی نے نہیں دی۔ ہماری ہر صفت عطائی ہے، ہمیں آنکھیں کس نے دی دیکھنے کے لیے، زبان کس نے دی بولنے کے لیے، کان کس نے دی سننے کے لیے، زندگی کس نے دی زندہ رہنے کے لیے؟ اللہ کو کس نے دی؟ کسی نے دی۔ اس کی ہر چیز، ہماری ہر چیز عطا ہے۔ ایک بات، اس کی ہر چیز اسباب سے پاک ہے، خدا کسی سبب کا محتاج ہے، ہم ہر چیز میں سبب کے محتاج ہیں، نبی ہو، ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، بادشاہ ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، دنیا کی کوئی چیز ہو، رب اسباب سے پاک ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے۔ مثلا وہ دیکھتا ہے، آنکھ کا محتاج نہیں، ہم دیکھنے میں کس کے محتاج ہیں؟ وہ سنتا ہے، کان کا محتاج نہیں، ہم سننے میں کس کے محتاج ہیں؟ زور سے بولو۔ پھر آنکھ کی، اس کی کسی چیز کی حد نہیں، ہماری ہر چیز کی ایک حد ہے۔ مثال کے ساتھ وہ دیکھتا ہے قریب سے بھی، دور سے بھی، روشنی میں بھی، اندھیرے میں بھی، ہم دیکھتے ہیں، ہماری حد ہے۔ وہاں بیٹھا ہوا آدمی میں نہیں پہچان سکتا کہ کون ہے، کتاب یوں کر کے میں نہیں پڑھ سکتا جب تک 3 نمبر کے اینک نہ لگاؤں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس پہ کیا لکھا ہوگا۔ تو ہم حد میں ہیں، اس کی ہر صفت لا حد ہے، اس کی کوئی حد نہیں، اس کے علم کی کوئی حد نہیں۔ ولی کے پاس علم ہے مگر حد میں، نبی کے پاس علم ہے مگر حد میں، علی کو علم ہے مگر حد میں، حسن حسین کا علم ہے مگر حد میں، حضور کا علم ہے، کائنات کے علوم کے مقابلے میں تو کوئی حد نہیں، لیکن رب کے مقابلے میں حد میں ہے کہ رب نے دیا ہے، حضور کا علم عطا ہے، رب دینے والا ہے، وہ لینے میں کسی کا محتاج نہیں، محبوب ہر چیز لینے میں رب کا محتاج ہے۔ دھوکہ یہاں لگ جاتا ہے ہمیں، این تک کرتے دکھائے وہی کر دیں دے، تو ہم کہتے ہیں وہ بغیر سبب کے کرتا ہے، یہ سبب کے بعد کرتا ہے۔ ہم ہر چیز میں محتاج ہیں، اسباب کے تحت ہیں، پھر اس کی ہر صفت غیر محدود ہے، ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ تک رہے گی۔ اللہ جب سے ہے اور جب کیا ہمیشہ رہے گا، کائنات نہ تھی نہ ہوگی، نہ ہم تھے نہ ہوں گے۔ حضور اس دنیا میں آنے سے پہلے یہاں نہیں تھے، جانے کے بعد
اب اس دنیا میں نہیں. یار واحد انسانیت کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے حضور کی روح مبارک نہیں تھی, اللہ نے اس روح کو پیدا کیا. پھر کائنات میں ایک وقت آئے گا اللہ ہر چیز کو کل من علیہا فان کر دے گا اور اسے ختم کر دے گا, تو ہر چیز ختم ہو جائے گی. یہ صفت اس کی ہے کہ اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے, نہ اول ہے نہ آخر ہے, نہ حد ہے نہ ازل ہے نہ ابد ہے. مخلوق ہر چیز میں پایا. ایک بات اور سمجھ, ہم اللہ کے بندے تو ہیں, لیکن جب بندے ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ساتھ جنوں کو بھی بندگی میں شامل کیا. وما خلقت الجن جن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسانوں اور جنوں کو کس لیے پیدا کیا کہ اپنی, سارے بولو, تو انسان کی خصوصیت تو پھر نہ ہوئی نا عبادت. فرشتے بھی عبادت کرتے ہیں, جن بھی عبادت کرتے ہیں, انسان بھی عبادت کرتے ہیں. اس سے بڑھ کر حدیث بتاؤں, درخت عبادت کرتے ہیں, پرندے درندے عبادت کرتے ہیں, کیڑے مکوڑے عبادت کرتے ہیں. تو آپ اشرف المخلوقات ہیں, آپ افضل کیوں ہیں؟ توجہ, اس لیے کہ آپ رب کے خلیفہ ہیں. سارے کو اللہ کی کیا ہو, انی جاعل فی الارض خلیفہ. فرشتوں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اب خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ یہیں پر بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. خلیفہ اس کو کہتے ہیں کہ جو بڑا کہے خلیفہ اس کے مطابق کرے, اپنی مرضی نہیں کرتا, مرضی اس کی ہوتی ہے, عمل یہ کرتا ہے. پھر جس کی مرضی ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق اس پر اس کا پرتو ڈالتا ہے, اس میں اپنے وہ صفات رکھتا ہے, اپنی اخلاق کا منظر اس کو بناتا ہے. تھوڑی سی بات ہے مشکل لیکن سمجھ جاؤ گے انشاءاللہ. ایک حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے اندر اللہ کی عادتیں پیدا کرو. عجیب ہے, وہ ہر چیز سے پاک ہے, ہم اپنے اندر اللہ کی عادتیں کیسے پیدا کریں؟ فرمایا جیسے وہ کریم ہے تم کرم کرنا سیکھو, وہ رحیم ہے تم رحم کرنا سیکھو, وہ عظیم ہے تم عظمت والے بنو, وہ مہربان ہے تم رحم کرنا سیکھو, وہ رشید ہے بھلائی کرتا ہے تم بھلائی کرنا سیکھو. یعنی اللہ کی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو. انسان کو ہر اچھی صفت کا مظہر بنایا. اس کی مثال آسان سی, سورج وہاں ہے, اس جیسا سورج نہیں کوئی بن سکتا, لیکن اس کے سامنے شیشہ کرو اور یہ شیشہ بالکل صاف ہو تو اس کا پرتو جب اس میں آتا ہے, اس میں شیشے میں, تو اس کو کسی روشنی کی جگہ پر ڈالو تو جو دھوپ وہاں سے یہاں آ رہی ہے یہ یہاں سے نکل کر وہاں جائے گی کہ نہیں؟ سارے بولو اونچی آواز سے. تو یہ دھوپ جو وہاں جا رہی ہے یہ شیشے کی ہے یا حقیقی سورج کی ہے؟ شیشہ کیا ہے؟ سبب ہے, پرتو ہے, ذریعہ ہے, اس کا عکس ہے. اس کو ہٹا دو تو وہ روشنی ختم ہو جائے گی. اب اس میں شیشے کا کمال نہیں, اصل کمال سورج کا ہے. اس نے اس پہ عکس ڈالا ہے, اس کا پرتو پڑا ہے, اس کا اثر ہوا. جیسے اس کی گرمی عام آدمی کو لگتی ہے, توجہ کرنا, ایسے اس شیشے کے اس پرتو کی بھی گرمی پڑتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے, چھوٹے ہوتے تھے ہم یوں شیشہ رکھ کے نا سامنے کاغذ رکھتے تھے تو یوں کر کے دیکھتے تو وہ کاغذ کو جلا دیتا تھا. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے؟ اب یہ کاغذ کو شیشے نے نہیں جلایا, اصل اس پرتو نے جلایا. لیکن یہ شیشے کا اپنا کمال نہیں, کمال اس کا ہے. ہم رب کے خلیفہ ہیں, اس کی اصل خلافت انبیاء ہیں,
اس لیے حضور کے جتنے معجزے ہیں کہ چاند ٹکڑے ہو گیا ہے، یہ پانی کھارا تھا میٹھا ہو گیا ہے، یہ انگلی ڈالی اور چشمے ابلنا شروع ہو گئے ہیں، یہ درختوں کو اشارہ کیا اور چلنا شروع ہو گئے ہیں، یہ آپ نے جو علوم پھیلائے ہیں، یہ اللہ کے علم اور کمالات کا عکس ہے جو نبوت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ نبی کی اپنی ذاتی کوئی چیز نہیں، اس نے عطا کی ہے۔ یہ فرق جب تک ذہن میں نہیں رکھو گے، یہ کہو گے کہ جیسے وہ ہے ویسے یہ شرک ہو جائے گا، اور جب یہ کہو گے کہ ہر چیز اس کی اپنی، اس کے پاس اس کی عطا، وہ اصل یہ پرتاؤ اس کی حد نہیں۔ سورج کی روشنی پوری کائنات میں پڑ رہی ہے، شیشے کی روشنی صرف اتنی جگہ پہ پڑ رہی ہے، اس کی حد تو پھر ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے انبیاء کی ولایت، اولیاء کی ولایت ہو، نبیوں کی نبوت ہو، وہ اللہ کی خلافت کا عکس ہوتا ہے۔ وہ اللہ نہیں بنتے، اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اللہ اپنی خیر اور بھلائیوں کا ان میں عکس ڈالتے ہیں۔ حقیقی معبود وہی ہے، اس لیے عبادت بھی اسی کی ہے، مالک بھی اسی کو ماننا چاہیے۔ اب 5 منٹ آپ کے اور دیتا ہوں، ایک بات کہہ دیں۔ آپ میں سے تبلیغی جماعت میں بہت سارے دوست وقت لگائے بیٹھے ہیں۔ وضو کے فرض کتنے ہیں؟ زور سے بولو۔ نماز کے ماشاءاللہ، غسل کے، تیمم کے، کلمے کے، چلالاتی گھڑی نا کہ 4 مہینے لگے پہلے اللہ کو 5 فرض۔ جب تک فرائض یاد نہ ہو اس وقت تک آدمی فرض کو یاد کرنا فرض ہے۔ ناراض نہ ہونا، شاید اگر آج آپ نے یہ یاد کر لیے تو سمجھ لو پوری زندگی بن گئی، ورنہ ہم نے پتہ نہیں کتنے سالوں سے جلسے سنے ہیں، تقریریں سنی ہیں، اگر یہ چیز ہم نے نہیں سمجھی تو پھر کچھ نہیں سمجھی۔ فرض کو یاد کرنا، سمجھنا، اس کو ماننا فرض ہے۔ انکار کرنا کفر ہے، نہ کرنے سے آدمی فاسق فاجر گناہگار ہوتا ہے۔ کلمہ پڑھنے میں 5 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی؟ 5۔ سارے بولو۔ ممکن ہے بابا کسی فرض سے میرے ساتھ اختلاف کرے، وہ اس کو حق ہے، لیکن جو میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھنا۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس کلمے کو زبان سے ادا کرنا، صحیح پڑھنا، یہ فرض ہے۔ کسی مشرک نے اللہ کہنے کا انکار نہیں کیا، اور بعض کافر تو ایسے تھے جن کو اختلاف صرف حضور کے ساتھ سے تھا، رب کی توحید سے تھا ہی نہیں، یا حضور کی عظمت اور صداقت کے قائل تھے کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں۔ آپ نے ہجرت کے وقت ساری کافروں کی امانتیں اپنے پاس رکھی، لیکن وہ زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہ مشرک تھے۔ تو زبان سے کلمہ کے الفاظ کہنا فرض ہے۔ کہ زبان سے کلمے کے الفاظ کہنا، زبان سے کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آدمی ساری زندگی تقریر کرتا رہے اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے لائق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، بس میں اسی کی نماز پڑھتا ہوں، اسی کو روزہ رکھتا ہوں، اسی کو خالق اور مالک، اسی کی عبادت کرتا ہوں، میں اس کے بغیر کسی کو نہیں جانتا، لیکن زبان سے اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو مسلمان نہیں ہے۔ زبان سے کہنا کیا ہے؟ زور سے بولو۔ دوسرا،
یہ لفظ کہنا. دوسرا اس کا معنی سمجھنا فرض ہے. کہہ دو اس کا معنی سمجھنا، اس کا معنی سمجھنا. لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے مگر اللہ. محمد الرسول اللہ، ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں، ہمیں کس نے کہا؟ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، اس نے بتایا ہے کہ وہ ہے، اس سے سن کر اس کو مانا. یہ معنی سمجھنا بھی فرض ہے. یہ جو ہم معنی کرتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اور یہ میں تنقید نہیں کر رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ سے اقرار کیا، اللہ تیرا حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، اسی میں دو جہان کی کامیابی ہے، اس کے لیے مسجد میں محنت ہو رہی ہے، چلیں. تو یہ معنی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے. معنی جاننا فرض ہے. کتنے فرض ہو گئے؟ تیسرا فرض یہ ہے کہ اس کے معنی کے ساتھ ساتھ دل سے تصدیق کرنا فرض ہے. کلمہ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین بھی پڑھتا تھا، مگر دل سے منافقوں نے نہیں مانا تھا. اس لیے ان المنافقین کان فی الدرک الاسفل، جہنم کے آخری درجے میں انکار کی وجہ سے. تو اس کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اس کا معنی سمجھنا. کتنے ہو گئے جی؟ 3 فرض ہو گئے. اب ایک اور فرض سمجھے پوری توجہ کے ساتھ. اللہ، درست ادا کرنا بھی فرض ہے. لفظ صحیح پڑھنا. ہمارے ہاں تو کلمے پڑھنے کی بھی سٹائل ہوتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد پاک رسول اللہ. یہ پاک کہاں سے ہے؟ کسی نبی پاک ہے نہیں، تو اللہ کے بندے پاک ہے. عربی کا یہ لفظ نہیں ہے، کلمہ عربی میں ہے. پھر یہ کلمے کا حصہ نہیں ہے. پھر کسی نے کلمے کو اتنا بڑھا دیا، کسی نے چھوٹا کر دیا. کلمہ اتنا ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کو صحیح پڑھنے کا میں ایک معنی سمجھانا چاہتا ہوں. لا الہ کی جو پہلی لام ہے یہ یوں لکھی جاتی ہے، لام، اس کے آگے الف، پھر اس کے اوپر یوں کھڑی مد، اور درمیان میں ایک چھوٹی سی اور الف کھڑی زبر ہوتی ہے. اس کو عربی میں کہا جاتا ہے 4 الفی مد. اب یہ قاری جو یہاں اپنے بیٹھے ہوں گے قرا صاحبان، میں تو قاری نہیں ہوں، ان کو پتہ ہے کہ اس لام کو 4 الفی مد جتنی کھینچ کر پڑھنا. 4 الفی مد کیا ہے؟ جتنی دیر میں 4 انگلیاں کھلتے ہیں. لا لا، آپ جتنی جلدی پڑھیں گے اتنی جلدی انگلی کھولنی پڑے گی. لا، مثلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور یہ جو ہمارے کئی لوگ ذکر کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ، یہ لا نہیں کہتے تو یہ اس کا معنی صحیح نہیں ہوتا. اس کا معنی ہے اللہ معاف فرمائے، لا آئے ہی نہیں، انکار کیا ہی نہیں، آپ نے اللہ کے سوا پتہ نہیں کتنے معبود بنا لیے. یہ کفر کا کلمہ ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اس کو درست ادا کرنا بھی فرض ہے. اور ایک فرض کلمے کا یہ بھی ہے کہ کہیں محفل میں آپ بیٹھے ہیں، یہاں سارے ہم بیٹھے ہیں، کسی بے وقوف نے اپنی جہالت کی بنیاد پر کوئی کلمہ کفر کہا، جس کے سننے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے اور کہنے سے بھی کافر ہو جاتا ہے. دوسرا مسلمان وہاں بیٹھا تھا. اب اس کا فرض ہے کہ یا تو اس کی تردید کرے، غلط کہہ رہے ہو، یوں نہیں ہے، تب تو اس کا ایمان بچے گا. توجہ سے بات ہو سکتا. اگر تردید نہیں کر سکتا، ڈرتا ہے، خوف زدہ ہے، بااختیار ہے، مالک ہے، حاکم ہے، تو کم از کم اپنے دل میں اس کا انکار کر کے اپنے
ایمان کی تجدید کرے اور زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے اللہ میں اس کے کفر میں شامل ہوں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، کوئی اس قسم کی کوئی بکواس کر بھی دے کہتے ہیں یار کیا بات ہے، کیسی مذاق، کیسی بات، کس قسم کا جملہ کہتے ہیں، ہم اس پر ہنس رہے ہوتے ہیں بابا کا، حالانکہ اس نے بھی کفر کہا، ہم نے بھی۔ اس کی بہت ساری دنیا میں مثالیں ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کئی بکواسات اس قسم کے گانے لوگوں نے گائے، خدا نے فرصت میں بیٹھ کے اس کو بنایا ہوا۔ ابھی اللہ کے لیے کفر ختم، کہنے والا بھی کافر، سننے والوں بھی کافر۔ ہم استعمال کرتے ہیں، رات کو سوئے ہوئے تھے، نیند کھلی، آنکھ کھلی، کتا بھونکا، اچانک اس کی آنکھ کھلی، اس نے جو دیکھا سامنے ایک آدمی بیٹھا ہے، کون ہے تم؟ اس نے چھلانگ سے کہا چور تھا بادی۔ اب یہ صبح کو جب تذکرہ کرے گا نا تو کیا کہے گا لوگوں کو، اوہ صحیح بس رات نہ، اگر کتا نہ بھونکتا تو میں تو برباد ہو گیا تھا، کتا نہ بھونکتا تو میں تو لٹ گیا تھا، کتا بھونکا، میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا سامنے چور بیٹھا تھا، میں نے اسے آواز دی، وہ بھاگ گیا، اگر کتا نہ بھونکتا میرا گھر تو لٹ جاتا۔ اس نے خدا کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ نقل کفر نہ سمجھ باچا دے کہ رب کی طاقت اتنی نہیں سمجھی جتنی کتے کی سمجھ رہا ہے۔ وہ جو بھونکا ہے اس کو بھونکنے کی توفیق کس نے دی؟ اس کی آواز تیرے کان میں کس نے ڈالی ہے؟ وہ تجھے نہ جگاتا، تمہیں جگایا کس نے ہے؟ پھر تیری آنکھ اس کے اوپر کس نے ڈالی ہے؟ پھر تجھے حوصلہ کس نے پیدا کیا ہے؟ پھر تیری زبان سے الفاظ کس نے نکلوائے؟ جس نے اتنا احسان کیا اس کو چھوڑ دیا، کتے کو خدا بنا لیا۔ یہ شرک ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ جب آدمی یہ کہتا ہے تو ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے۔ تو اس قسم کی باتوں سے پرہیز کرنا سننا۔ ایسی ایک بات کہتا ہے، ہمارے یہاں فوتیاں ہوتی ہیں، آپ ہم تعزیت پہ جاتے ہیں اکثر مجلسوں میں۔ اب حوصلہ دلوانا ہوتا ہے وہ جو جن کا عزیز فوت ہو گیا، مثال کے طور پر بچہ نوجوان فوت ہو گیا، بس جی کم عمر تھا، نوجوان تھا، ہنستا کھیلتا، بڑا خوبصورت، بڑا خوشنما، بس پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ یہ اس کی عمر نہیں تھی پر تھی۔ کیا کہتا ہے؟ سارے بولو، عمر نہیں۔ اللہ کے ہاں تو اس کی یہی عمر تھی کہ جتنا وقت اس نے لکھ رہا ہے اس وقت اس نے بتایا۔ اب یہ جو جملہ ہم اس کو خوش کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم کفر کر رہے ہیں کہ اس کی عمر نہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں وقت متعین ہے، عمر متعین ہے۔ دوسرا جملہ، ایک آدمی ایک کام کر رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا، کوئی تحریک چلا رہا ہے، کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی مدرسہ، درمیان میں فوت ہو گیا۔ تب سرے میں لوگ جو کہتے ہیں یا یہ اس کے مرنے کا ویلا نہیں لا، یہ اس کا وقت نہیں تھا، اس کے نہیں، اگر یہ کچھ دن زندہ رہتا تو یہ کام یوں کر دیتا۔ اللہ کے ہاں اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اس کے ہاں تو مرنے کا یہ وقت ہے، تمہارے ہاں کوئی اور وقت ہے۔ اب یہ جملہ کہہ کے آدمی اپنے آپ کو ایمان سے نکال کے کفر میں ڈال دیتا ہے۔ ان باتوں سے بچنا ضروری ہے۔ اب توحید کا معنی سمجھنا، توحید کا معنی تردید شرک ہے کہ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرو، نہ اس کی عبادت میں شریک کرو۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، اور ان کے جتنے ارکان ہیں یہ عبادت ہے، یہ اس کا حق ہے۔ اس میں کسی کو شریک کریں گے تو یہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کریں گے۔
اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور اس کے سمجھنے کے لیے سید نور الحسن شاہ بخاری کی کتاب ہے توحید و شرک کی حقیقت۔ پرانے دور میں بچپن میں نے پڑھی تھی، اب بھی شاید ملتان کے کسی کتب خانے نے چھاپی ہو تو ملتی ہوگی، پرانے لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ اور جس زمانے میں کچھ بدبختوں نے کتابوں پر پابندیاں لگائی تھیں تو ان کے ادوار میں اس کتاب پر پابندی بھی لگی تھی، لیکن سنا ہے کہ بعد میں چھپی۔ اس کو پڑھنے سے توحید بھی کھلتی ہے اور شرک کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کن کن لفظوں سے ہم اپنی زبان سے اپنی گفتگو سے شرک کے کلمے کہتے ہیں۔ ایک تو اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور اللہ سے توحید کو مانگا کرتا۔ یہ جو سورہ اخلاص میں نے پڑھی ہے، میرا دل کرتا تھا اس کی میں ترجمہ بھی بیان کرتا، اس کی تشریح بھی کرتا، لیکن اب وقت ختم ہو گیا ہے۔ میں اس پر ایک بات کہتا ہوں، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 200 مرتبہ یومیہ اس کو پڑھے، حضور کی عادت سی 200 دفعہ اس سورت کو پڑھنے کی، اور جو آدمی 10 مرتبہ اس سورت کو روزانہ پڑھ لے، جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار ہو۔ کسی قبرستان سے گزرتے ہوئے 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھ کے قبرستان کے مردوں کو ایصال ثواب کرتے تو اللہ تمام مردوں کی نیکیوں کے برابر پڑھنے والے کو اجر عطا فرماتا۔ اللہ تعالیٰ ساتھی دعا کر کے جائے میں دو